السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری کو موم بھیجی، سوئی دھاگا بھیجا قاصد کے ذریعے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ نے بھیجی ہے، کیا چیز بھیجی؟ بھائی لنگر کھانے والے حضرات آ گئے ہیں، ان کو بھی بلائیں، کوئی غریب میں کہیں پتہ نہ ہو کسی خدمت میں۔ قاصد سے پوچھا کہ کیا چیز بھیجی؟ اس نے کہا میں نے سب دھاگا اس لیے بھیجا ہے کہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اور امت کو ٹکڑوں سے نکالنا ہے اور سینہ ہے۔ کیا کرنا؟ سینہ۔ سوئی دھاگے سے بنا سینہ، سوئی دھاگا تو اس لیے بھیجا۔ اور موم کیوں بھیجا؟ موم اس لیے بھیجی خود بھول جاؤ پگھل جاؤ اور دوسروں کو روشنی دے جاؤ، تمہاری کوئی تعریف نہ کرے۔ مجھے کچھ لوگوں نے رمضان میں کہا کہ 70 سال ایک سال پہلے جو میری زندگی کے گزرے ہیں، پہلی دفعہ تراویح پڑھی، قرآن سنا، 5 وقت کی نماز پڑھی، اور پتہ نہیں کیا بتا رہے ذکر کیا زندگی میں پہلی دفعہ۔ ایک سال مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقے، ہر رنگ، اس سے مل بیٹھنا ہے، یہ بھی زندگی ہے۔ پہلی دفعہ پتہ چلا۔ ورنہ کہتے تھے یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی محفل ہے، یہ اس کی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ درود کی وغیرہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کی دلیل میں نے دی کہ ہر اتحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں۔ پہلے اتحیات کا درود پڑھے، درود بس بس، اللہم صلی علی محمد وآل، دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل محمد، ایک ہی لفظ۔ ہم پتہ چلا یہ تو نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن شاید یہ دوسروں کا درود ہے، ہمارا نہیں ہے۔ مگر لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے تاثرات ملتے ہیں، اور کچھ لوگ کہنے لگا کہ ہمیں قربانی کرنا سیکھا۔ مجھے آرمی کے SSG کے کمانڈر بتانے لگے، کئی نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے، کئی دن کے بھوکے ہیں، نیوالوں کا ہاتھ ڈالا اور ادھر سے سیدھی بات کر ختم ہے، اب اگلی منزل ہے، اور وہ دو نیوالے جو ایک نیوالا منہ میں گیا، اس کے بعد پھر بھاگے۔ سفروں کے مارے ہوئے، تھکے ہوئے، بھوک لگی ہوئی، نیوالے کو ہاتھ لگایا، لیکن اگلی رغبت پانے کے لیے، جھولیاں بھرنے کے لیے حکم آیا کہ آؤ اللہ دوڑ پڑو۔ پھر مجھے لگا میں نے بات اس کی ہے، آج میں بات بتاتا ہوں۔ پھر قرآن پڑھنے کے لیے ہجرت کرنا غور سے سمجھیے گا، سے چلا گیا۔ آپ یہاں قرآن پڑھنے آئے ہیں، سورۃ کوثر قرآن ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اور سورۃ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ قرآن پڑھنے آئے ہیں، رواج سے چلا گیا۔ مدینہ کے کوسوں، 17 میل 18 میل دور لوگ آتے تھے، قافلے بن کے، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی شریف میں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ دمشق سے 14 راتوں کا سفر، شام دمشق، جس کو ہم دمشق کہتے ہیں، مجھے بھی وہاں جا کے پتا چلا دمشق لفظ نہیں دمشق ہے۔ دمشق سے 13 راتوں کا سفر طے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں مدینہ۔ جو چیز رواجوں سے چلی جائے، رواجوں سے چلی جائے، اس کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کیوں؟ رواجوں سے چلی گئی۔ پھر
پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ سارے دن جس موبائل کے ساتھ تیرا واسطہ ہے یہ چیز وہاں لکھی تجھے نہیں ملے گی، جہاں لکھا ہے وہاں تو پتہ نہیں ہے. پھر ماجوس سے چلی گئی. حضرت پیرانی پیر شفاعت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی ہستیوں کے بڑے بڑے اکابر کی ہستیوں نے ان سے پوچھا آپ کا لنگر کیسے چل رہا؟ کہا کہ ہمارا لنگر کچھ 129 دفعہ سورۃ کوثر سے چل رہا. ایسا سے کہا ایسا لنگر بالکل خالی ہو گیا، ختم ہو گیا، کیا کریں؟ فرمائے سارے 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ جاؤ، اور سارے 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ گئے. 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ گئے. اور فرمایا اس کے بعد پھر کبھی لنگر خالی نہیں ہوا. اچھا میرے کوئی زیادہ درس نہیں ہوں گے، کوئی لمبے بیان نہیں ہوں گے، یہاں تو ہمیں یکسوئی چاہیے. تمہیں ہریلی کے کسی کونے میں کسی میں نے کہا تھا جائے نماز کپڑا لے آنا، کہیں کسی درخت میں، کہیں کسی کونے میں، کہیں کسی کونے میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور دل کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ اچھی رزق دینا ہے نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، رزق روحانی اور رزق جسمانی. اور ایک بار درخواست ہے، میں گزروں آپ کھڑے ہو جائیں، عمل نہ توڑیے گا. اس وقت ماننا اسی میں ہے. میں گزروں آپ مسافر کے لیے آئیں، عمل نہ توڑیے گا. میں گزروں آپ پہ ہماری بات سن لیں، اسی بات سنانے کے لیے تو میں نے کوثر پہ بلایا. لیکن بات سنانے سے بعد کوئی مسئلہ ہوگا، انہیں مسائل کے حل کے لیے تو اس عمل کی تشریف لائیں. یکسوئی جتنی زیادہ حاصل کریں گے. آج کا دن ہے، رات ہے، کل کا دن ہے، کچھ رہ جائیں گے، کچھ چلے جائیں گے. ایک ہی بات باقی، کوئی 9 راتوں کا عمل تو ہے نہیں. 9 راتیں گزارنے جا رہے ہیں قسم کھانے، ارے 9 راتیں، ایک رات بس کرتا کل اثر کے وقت بلاؤ واپسی، بس انشاءاللہ. اس لمحے کو، اس گھڑی کو قیمتی بنانا، مجسر کو مؤثر بنانا ہے. یکسوئی کی انتہا کر دینی ہے. کل ایک جوان نے مجھے یکسوئی بتائی، کون بتا رہا تھا سانس روک کے؟ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ، اونچا بتاؤ. کہنے لگے میں نے مشق کی، ایک سانس میں 33 بار کوثر پڑھنے کی مشق کی. 4 سانس میں 129 بار پڑھنے کی مشق کر لی ہے. پہلے کہا تھے پہلی دفعہ 3 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا ایک سانس میں. آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے اب میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور ایک سانس میں پڑھنا آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے، آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے. انسان کوئی بھی سیکھا ہوا نہیں آتا. جذبے سکھاتے ہیں، عشق سکھاتا ہے، مرنے سکھاتے ہیں. اور یہ سورۃ کوثر اپنی ذات کے لیے نہ پڑھنا، غلطی نہ کرنا، پوری امت کی نیت کر کے، پوری انسانیت کی نیت کر کے پڑھنا. جتنی بڑی دعا اتنی بڑی عطا. اور اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا. آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، بس ختم. ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی سورۃ کوثر کے میں نے اتنے نصاب کر کے جانا ہے. 129 دفعہ سورت کے 129 دفعہ پڑھے تو ایک نصاب ہے. ہمارے ایک دوست 129 رات میں کہہ رہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہوتا کہ 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھتے اور 129 دفعہ کی تصویر ہوتی. یاد ہے میں نے رات کہا، ہمارے صاحب بنا کے لائے مجھے دے رہے تھے، یہ تھوڑی سی تصویر ہے. 129 دفعہ کی میں نے 129 تصویر بنائی ہے، یعنی 129 دانوں والی. آئندہ ساتھ سوچنا ہے سب نے کہ 129 دانوں والی تصویر سب حضرات بنوا کے لے آئیں، اجازت ہے، اور یہاں بانٹے خود بنوا کے لے آئیں، بنا کے لے آئیں، تقسیم کریں ہر سال انشاءاللہ. اس سے آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں، گننے میں آسانی ہوتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ لائن ہے 129 دفعہ
یہ سورۃ کوثر جو ہے یہ 129 کی تذکیہ لائے. اللہ اللہ یہ سب سے پہلے تو انہیں دیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں. انہیں دے دیں جو سارے سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں، یہ انہیں دیں. انہیں کے لیے ہیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں. بس بات میری ختم. اتنے سے بات. اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کون آتا ہے پوری کلاس میں. فرسٹ کون آتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں السابقون السابقون. کون آگے نکل جائے گا؟ اولئک المقربون. وہی اللہ کا ولی ہوگا. بس کون آگے نکل جائے گا؟ صرف ایک مسئلہ ہے. رات میں نے کہا تھا آپ کو سسکیاں اور ہچکیاں کام کریں. سسکیاں اور ہچکیاں. آپ ہیں نرم دل، آپ ہیں رحم دل، آپ اللہ کے دوست ہیں. آپ کسی کو روتا سسکتا دیکھ سکتے ہیں؟ ہیں؟ روتا سسکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو موبائل کی تنگ کریں گی. کیا تھا ساتھ جیئیں گے ساتھ کریں گے. اب رک گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا. جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا. موبائل کی ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو بہت تنگ کریں گی. آپ ہیں رحم دل، آپ رحم دل. فوٹو بنانا، تصویریں بنانا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا. بس ایک فکر کرنا کہ میں کتنے نصاب کس ترتیب سے اور کتنے دھیان سے اور کتنی توجہ سے پڑھ کے جا رہا ہوں. اس کا فکر کرنا. خدمت والے گیٹ والے نے گیٹ کیوں کھولا ہوا ہے؟ کھول کے مستقل رکھا ہوا ہے. مجھے آپ کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ کیسی ہوگی؟ دھیان کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں اچھا راجا ناشتہ کر رہے تھے، ظالم آدمی انہیں ناشتہ چڑھوا دی. احساس نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی فکر نہیں. احساس درد ہے یہی ہے. یہ کھانے تو گھر میں بڑے اچھے مل رہے ہیں. یہاں جو جھولیاں بھرنے آئے ہیں، مرادیں پانے آئے ہیں، عرشوں سے نصیب بدلوانے آئے ہیں. عرشوں سے سچ پوچھیں، اگر فرشوں سے نصیب بدلتے نا، فرشوں سے نصیب بدلتے، فرشوں سے نصیب بدلتے تو نظام عالم میں مالدار کا بیٹا مالدار ہوتا، نواب کا بیٹا نواب ہوتا. میرے پاس کراچی میں ایک ریاست کے نواب کا پوتا ہے. کس کا کرسی کے انتہا، میں فلاں، میں نام نہیں لیتا ریاست کا، اسٹیٹ تھی، میں فلاں کا پوتا ہوں، سبا پوتا ہوں، اور مجھے تصویریں یا چیزیں دکھائی. آپ میرے گھر آئیں گے، میں ضرور آؤں گا. اس کو گھر گیا نا، سچ پوچھے کتنا بڑا گھر تھا جس میں 5-6 چارپائیاں آ جائیں. اتنا بڑا گھر تھا اور ایک کرسی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور دھول بتی کے انتہا. اور کہا میں ایک بس میں، وہ کراچی میں جو بسیں چلتی ہیں نا، اس میں کنڈکٹر تھا. اس کا دادا سبا فلاں ریاست کا نواب تھا. اور اگر آپ کوثر پڑھ کے گئے، اللہ نسلوں میں رزق بخت مقدر، رزق بخت مقدر اور رحمت اور برکت اللہ نسلوں میں سے شام کر دے. نسلوں میں شام کر دے. معلوم ہوا کہ یہ فیصلے عرشی ہے، فرشی نہیں ہے. عرشی ہے، عرشی ہے. فیصلہ کرے اور اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. کوئی چیز یہاں کھلی نہ چھوڑے، کوئی چیز نہ چھوڑے کھلی. ہماری غفلت سے کوئی گناہگار ہو گیا، ہم مجرم بن جائیں گے، خطرناک مجرم بن جائیں گے. ہماری غفلت سے کوئی گناہگار ہوا، ہم مجرم اور خطرناک مجرم بنیں گے. اور کہے گا قیامت کے دن اللہ یہ اپنے سامان کو، اپنی چیز کو اس نے سنبھال کے نہیں رکھا تھا، میں گناہگار ہو گیا تھا. اور صبح سالن لیٹ ہوگا، چنے کھانے کے لیے مجمع انتظار کرا. صبح اور جگہ جگہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے، الگ بیٹھے نہ ٹولیاں.
یہی گروپ ٹولیاں تو بناتے آئے تھے. 1.5 دن باقی ہے. کتنا؟ 1.5 دن باقی ہے. اس 1.5 دن میں نسل کے لیے عزت، دولت، برکت، روحانیت. میں سورۃ کوثر پڑھنے والے کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. سورۃ کوثر پڑھنے والے کا جادو ٹوٹتا ہے. سورۃ کوثر پڑھنے والے کے لیے جنات ہاتھ باندھتے ہیں. سورۃ کوثر پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. سورۃ کوثر پڑھنے والے کے قرضے ایسے دور ہوتے ہیں جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. اور میں سورۃ کوثر پڑھنے والے کے لیے نسلوں میں اللہ 3 چیزیں دیتا ہے: رزق کے دروازے، عزت کے دروازے، صحت کے دروازے. اور سورۃ کوثر پڑھنے والوں کی نسل میں بیٹے، المال والبنون، یہ مال اور بیٹے عطا فرماتے ہیں. سورۃ کوثر پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک آل رسول، اصحاب رسول کی زیارتیں ہوتی ہیں. اور سورۃ کوثر پڑھنے والے کے پرانے روگ ختم ہوتے ہیں. سورۃ کوثر پڑھنے والے کا دل سیاہ سفید ہوتا ہے. سورۃ کوثر پڑھنے والے کی پیشانی کے اگر ٹھپا لگا ہے، لعنتی ہونے کا، شقاوت ہونے کا، بدبختی کا، اللہ مٹا کے رحمتی، برکتی، اور اللہ اس کو سعادت لکھ دیتا ہے. میری منت ہے، ذرا میری بات سن لیجیے گا. کسی بات سننے کے لیے سورۃ کوثر کے لیے بلوایا ہے. میں جاؤں کھڑے ہو جائے نہ، سورۃ کوثر کا کام ہے، میرا نہیں ہے. موبائل 4 بندے بیٹھ کی باتیں، کیونکہ بعض بندوں میں ایسی عادت ہے وہ جب تک باتیں نہ کر لیں. ہمارے یہاں علاقے کا ایک بندہ یہ دستا حج پہ گیا، جو 4 دن کے بعد کہنے لگا بیٹا میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا. سمجھ گیا. وہ علاقے کے 2-4 بندے لایا، ان سے باتیں کی، گپ شپ کی، ہاتھ آوے، زور سے ایسے ہاتھ مارا، گالیاں کر کے کہنے لگا میں ہفتہ لنگ بیچ گیا، ہفتہ گزر جائے گا میرا، ہفتہ گزر جائے گا. نہیں، سر یکساں کا آخر گھر ہے. یہاں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل سعادت ہے. کون اللہ کا مقرب ہے؟ کون اللہ کا دوست ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اندر گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ پارکنگ میں لے جائیں. گاڑیاں اندر کھڑی ہیں، یہ پارکنگ میں لے جائیں. 4-5 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ پارکنگ میں لے جائیں. بس میری درخواست ہے. اور آخری درخواست یہ ہے، یہاں ہے یکسوئی. مجھ سے کچھ لوگوں نے علیحدہ کہا، کچھ لوگوں نے کسی کے ذریعے کہلایا. حضرت کی اطمین کے جال کو توڑنے کے لیے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. سورۃ کوثر سے بڑی طاقتور چیز نہیں کہ ان نشانیوں کا تیرے دشمن کی حالت ابتر ہوتی. سخت توجہ، سخت دیوانی. یہ موقع ہے، عاشق دیوانے بیٹھے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں. اطمین کے جال کو توڑنے کے لیے اللہ سے منوا کے جائیں. انشاءاللہ اللہ سے منوا کے جائیں، اللہ سے منوا کے جائیں. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا. بس نماز کا وقت مجھے بتا دیں، ظہر کتنے بجے ہوگی بھائی؟ ابھی کیا وقت ہوا؟ نہیں. صبح ناشتہ کتنے بجے کیا آپ نے؟ 7 بجے ناشتہ کیا. نماز کی ترتیب کوئی ایسی بنائیں کہ نماز، دوپہر کا کھانا، پھر پھیل جائیں. شام عصر کتنے بجے ہوگی بتا دیں؟ 5:15 عصر ہوگی. 1:30 بجے ظہر ہوگی. کتنے بجے؟ 1:30 بجے. اور مغرب ہوگی. عشاء کتنے بجے ہوگی؟ 8:15 بجے عشاء ہوگی. سمجھ گئے اللہ والے؟ ظہر کتنے بجے؟ عصر کتنے بجے؟ 5:15. مغرب اور عشاء. جلدی سونے کی ترتیب بنائیں اور اٹھ کے پھر رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کریم سے مانگیں اور اللہ سے کہیں اللہ اس حویلی کو کیا ایسے یہاں ذکر کے ہلکے ایسے ہی لگے رہیں اور پھر اطمین کے جال کو توڑنے کا فیصلے کروائیں گے. موقع ہے اور ہے بھی صورت وہی کہ ان نشانیاں کا ابتر. اور جب یہ صورت پڑھی گئی تھی قریش مکہ کے سارے جال ٹوٹ گئے تھے اور رب نے اللہ پاک جل شانہ نے میرے کلی والا اور ان کی جماعت آل رسول اصحاب رسول کو دنیا میں ان کے جھنڈے لگا دیے. پھیل جائیں اور پھیل کے سورۃ کوثر کی محنت کریں اور جان ماریں اور مان کے جائیں اور منوا کے جائیں اور اللہ سے گر گرا کے اور اللہ سے یکسوئی والے وہ جو سنتے تھے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی نہیں، اکیلے بیٹھے رہتے وہ یہ ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ سے بنوائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین. Like this video, comment, share and don't forget to subscribe this channel. Jazakallah.